جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल कॉलीग ने बड़ा ही इम्पोर्टेंट इशू रेज़ किया है और हम सब, अगर आपको याद हो तो पीडीएम की गवर्नमेंट में भी ये कैबिनेट का हिस्सा थी और उस वक्त से ये काम शुरू हुआ है। के सेनेट में ये इजलास जारी है और इसहाक डार जो हैं वो इजहार ख्याल कर रहे थे। उससे पहले सेनेटर शीरी रहमान जो हैं वो इजहार ख्याल कर रही थी। इसहाक डार की जानिब से कहा गया है कि बड़ा एक अहम पॉइंट जो है उनकी जानिब से उठाया गया है शीरी रहमान की जानिब से। आपको बताएं इस वक्त ये सेनेट का इजलास जारी है। क्योंकि अब वो पार्ट ऑफ यूरोप नहीं है ब्रेक्जिट के बाद, तो पीए के जहाज़ ग्राउंड कर दिए गए। 84 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू उस वक्त आ रहा था। 67 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू पीए को मिलता था यूके से और 17 बिलियन का फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज से जो फ्लाइट जाती। तो जब हम कैबिनेट में इकट्ठे थे तो इसके ऊपर एक कमेटी मेरी सरबराही में बनी और हमने जब खुद अपने आप को ब्लेम किया कि जी हमारे पायलट जो हैं वो उनके जाली लाइसेंसेस हैं और ग्राउंड हो गई, तो फिर जो पापड़ बेलने पड़े वो एक लंबी लिस्ट है कि हमें दर्जनों उस कमेटी की मीटिंग्स हुई जिसमें एविएशन भी थी, जिसमें पीएए भी थी, जिस तमाम उसमें अदारे थे, लॉ मिनिस्ट्री भी थी और हम उनसे नेगोशिएशन करके उनकी जो रिक्वायरमेंट थी ना वो दे आस्क फॉर द मून आई वुड से, और वो एक एक चीज़ पूरी की गई। यहाँ तक हुआ कि फिर इस सिविल एविएशन के हवाले से लॉ है उसको ब्रेक किया जाए, रेगुलेटरी को अलहदा किया जाए, सिक्योरिटी को अलहदा किया जाए। वो भी देयर वाज टेरिटोरियल टफ एंड द फाइट विद इन द इंस्टीट्यूशन, वो हल की वर्चुअली वीटो करके फिर उस लॉ को इधर दोनों हाउसेज में लाए और पास हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर केयर टेकर का ज़माना आ गया, उसमें कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो सकी, लेकिन दोबारा जो ही गवर्नमेंट आई फरवरी में प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट है मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, तो इसके ऊपर दोबारा उसी कमेटी को मेरे हवाले किया गया और फिर हमने शुरू किए। मैं यूके में जब बायलैटरल विजिट के लिए गया, मैंने जो नए उनके मेरे हमपल्ला हैं डेविड लेमी, उनके फॉरेन सेक्रेटरी, उनसे किया। जहाँ भी यूरोपियन कंट्रीज़ को मिले, तो ये एक लंबी दास्तान है और अल्लाह का शुक्र है कि पहले मरहले में जो यूरोपियन यूनियन है उसमें एक मुल्क नहीं, हर मुल्क का अपना अपना नुमाइंदा है उस अथॉरिटी में। यानी जो यूरोपियन सिविल एविएशन के हवाले से अथॉरिटी है वो हर मेंबर का एक एक वहाँ नुमाइंदे मौजूद हैं। इट वाज वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, लेकिन शुक्र है कि वो मरहला हुआ और आज तमाम स्टेप्स लेने के बाद, तमाम एक्शंस लेने के बाद लॉ इस हाउस को भी क्रेडिट जाता है पास जो पीडीएम की हुकूमत में हुआ, उसके नतीजे में फिर इवेंचुअली यूरोपियन यूनियन ने इस बैन को लिफ्ट किया। जैसे आपको मालूम है कि 10 जनवरी को पहली जो फ़्लाइट है दोबारा रिज्यूम हुई, मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ। हमने भी ये विद इन द कैबिनेट भी और प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर इंक्वायरी एक ऑर्डर कर दी है कि ये जो ऐड है ये किसने ये कंसीव की है। हमें स्टूपिडिटी कि आप आईफल टावर को दिखा रहे हैं, आप जहाज़ उसके ऊपर भी दिखा सकते हैं, फिर वी आर कमिंग और फेस उसका फेस ही दूसरी तरफ कर दे उसका जो यानी सो जब मेरी गुजारिश ये है कि ये जो निजकारी का जो मसला है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, वी हैव टू मेक द काउंट। जी द काउंट टू बी मेड। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल बहरास्त आपने मुलाहिज़ा किया कि इजहार ख्याल जारी है और आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि हुकूमत इक़दाम से यूरोप के लिए पीआईए की परवाज़ें बहाल हुई हैं और इनको बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा उनकी जानिब से जो है मज़ीद जो है मुख्तलिफ़ उमूर से मतलब बात की जा रही थी और हुकूमती इक़दाम से मतलब जो है उनकी जानिब से बात की जा रही थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे, आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया है और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि हुकूमती इक़दाम से यूरोप के लिए पीआईए की परवाज़ें बहाल की गई हैं और मज़ीद उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ अमूर से मुतालिक बात की जा रही थी और ये इजहार ख्याल जारी था। आपको अपडेट कर रहे हैं सेनेट का ये इजलास इस वक्त जारी है जहाँ पे नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार जो हैं वो इजहार ख्याल कर रहे थे।
اس سے پہلے شری رحمان اظہار خیال کر رہی تھی، ان کی جانب سے مختلف امور سے متعلق بات کی گئی، اور آپ کو بتائیں سینٹ کا یہ اجلاس اس وقت جاری ہے، اور اس سے پہلے جو ہے اسحاق ڈار جو ہیں وہ اظہار خیال کر رہے تھے، اور پروازوں کی بحالی کی جانب سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ پروازوں کی بحالی کے لیے دن رات کام کیا گیا ہے اور پروازیں جو ہیں وہ بحال کر دی گئی ہیں۔ اس سے متعلق ان کی جانب سے بات کی گئی کہ حکومت اقدامات سے یورپ کے لیے PIA کی پروازیں بحال ہو گئی ہیں۔ سینٹ کا یہ اجلاس جاری ہے جہاں پہ مختلف سینیٹرز جو ہیں اظہار خیال کر رہے تھے۔ باقاعدہ انکوائری ہو رہی ہے، اور جو سروس کے بارے میں کہا آنریبل سینیٹر صاحبہ نے، وہ اس وقت جو نمبرز ہیں کہ بوئنگ 12 اس وقت آپریشنل ہیں، 16 ایئر بس آپریشنل ہیں، 6 بوئنگ آپریشنل ہیں، 11 ایئر بس اور 5 ATR، یہ ٹوٹل قریباً 22 اس وقت آپریشنل ہیں، اور باقی 6 جو ہیں بوئنگ انڈر ریپیئر ہیں اور 5 ایئر بس انڈر ریپیئر ہیں۔ تو مین ایشو یہ ہے کہ اس کے جو لاسز ہیں جناب چیئرمین، جیسے آپ کو معلوم ہے، قریباً 700 بلین سے ایکسیڈ کر چکے، اور اسی لیے ہولڈ کو بنائی گئی، اور اس کے بعد جو اس میں پارک کیے گئے کو قریباً 650 بلین کا ایگزیکٹ نمبر اس وقت نہیں ہے، میں اس کو ابھی قریباً 650 بلین۔ تو جو پروسیس ہوا وہ سب نے دیکھا کہ بڑا ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوا، PIA کا نجکاری کا ایز پر ڈیو پروسیس جو پرائیویٹائزیشن لاء کے تحت، اور اس میں جتنی کارروائی تھی وہ ساری کی ساری لائیو جو تھی فائنل پروسیس، اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ چونکہ جو ریزرو پرائس تھی وہ ریزرو پرائس سے کم بڈ آئی، اور جو ایک پارٹی نے صرف بڈ دی دیٹ واز ناٹ میچنگ دی ریزرو پرائس، یا منیمم پرائس کہہ لیں یا ریزرو پرائس کہہ لیں۔ اب چونکہ وہ یہ سچویشن تھی تو اس میں گورنمنٹ نے قانون کو فالو کرتے ہوئے اس کو آبویسلی ریجیکٹ کر دیا اس بڈ کو۔ نا واٹ نیکسٹ، جیسے انہوں نے کہا کہ اب کیا پلان ہے؟ دا پلان از ویری مچ ان پلیس، اس کی نجکاری پروسیڈ ہوگی، اور یہ آگے بھی یہ تھی پریفریبلی یہ نیشنل کیریئر ہے، یہ بہتر ہے کہ کوئی پاکستان کا کنسورشیم یا کارپوریٹ سیکٹر، جیسے آپ کے نیبرنگ کنٹری میں ہوا ہے کہ ان کے کارپوریٹ سیکٹر نے اس ایئر لائن کیریئر کو اٹھایا اور اس کو دوبارہ ریوائیو کیا۔ تو یہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ اس پہ بالکل کام ہو رہا ہے، اور اس پہ بڑی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ یہ جو پروسیس ہے آپ کو دوبارہ نظر آئے گا، کیونکہ وہ آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، انکریج کر سکتے ہیں، لیکن پروسیس دوبارہ ایز پر لاء دوبارہ رول آؤٹ ہوگا۔ تیسری بات جو میں عرض کروں کہ جو UK کی فلائٹس کی ریزمپشن ہے اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کامن ویلتھ چوگم جو ہوتا ہے کٹ، وہ پرائم منسٹر نہیں جا سکے، میں اسماؤ میں وہ ہوا اکتوبر میں نے وہاں پھر اپنے کاؤنٹر پارٹ سے UK کے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی کریں، اب ہم بہت نزدیک ہیں یورپین یونین کا سگنلز، اب ٹھیک ہے آپ کے بھی وہی اپلائی کرتی ہے ہر چیز، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ جنوری کے اینڈ میں وہ اپنی ایک چیک فزیکل چیک کے لیے ان کی ٹیم آ رہی ہے۔ تو ہوپ فلی میرا خیال ہے کہ مارچ تک ان کا جو انٹرنل پروسیس ہے، بورڈ میٹنگز ہیں، وہ 6 7 8 ہفتے لگ جاتے ہیں، مارچ اپریل میں انشاءاللہ گاڈ ولنگ تو یہ UK کا بھی، وہاں ہمارا 1.7 ملین ڈیاسپورا ہے۔ جیسے محترمہ نے کہا کہ ان کو بڑی انکنوینئنس ہے، ایک تو کرایہ آسمان کے ہیں، دوسرا ٹرانس وہ آپ کو جانا پڑتا ہے ٹرانزٹ کہیں اور، پہلے تو 2-3 آپ کے بریک جرنیز ہوتی ہیں۔ تو اس میں بالکل جو ہے وہ پوری طرح کمیٹی بھی کام کر رہی ہے، اور ایویشن منسٹر صاحب بھی اس پہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں، ہم ڈپلومیٹک پش بھی دے رہے ہیں فارن منسٹری سے، اور کل بھی رات ہائی کمیشن جو یہاں برٹش ہائی کمیشن کے نمائندے ہیں ان سے کل بھی بات ہوئی ہے کہ جی یہ جو مجھے انڈیکیٹ کیا گیا تھا اینڈ آف جنوری اس کو اب ڈیلے نہ کیا جائے اور آپ کا آئے تاکہ پروسیس جو آگے جو جتنے بھی چند ہفتے لگنے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ UK کا بھی بڑی جلدی یہ مکمل ہوگا۔ جو میں آئی ول کنکلوڈ، نماز کا بھی ٹائم ہے، جو افسوسناک بات ہے کہ اتنا بڑا لاس 4.5 سال 87 بلین پر اینم کا ریونیو لاس، کچھ ایک ایکشن اس ملک میں نہیں ہوا کہ کس نے کیا، کیوں کیا۔ تو ہم نے یہ آلریڈی آج کابینہ میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے اوپر ایک انکوائری ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ،
کہ جی یہ کیوں ہوا, کیا واقعی وہ اس میں تھا, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی, قوم کو پتہ تو بتائیں نا آپ. یہ ایک سٹیٹمنٹ سے جو ملک کو نقصان ہوا, جو ڈیاسپورا کو ہمارے تکلیف ہوئی, جو ایئر لائن آپ کے جتنے روٹس ہیں جی وہ دوسرے ملکوں کی ایئر لائنوں میں جو پاکستانی پائلٹ تھے انہوں نے ان کو بھی گراؤنڈ کر دیا اس سٹیٹمنٹ کے بعد کہ شاید ان کے بھی لسان جعلی ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ اس پہ ہم نے تو ریکویسٹ کی ہے, انشاءاللہ اس ادھر بھی کام کریں گے, لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ آئی تھنک نیکسٹ 2-3 months یو کے کی بھی ریوائیو ہو جائے گی. آئی ایم شیور یو کے بعد یورپ یو ایس بھی پھر ریوائیو ہوگا. کینیڈا آلریڈی فلائٹ جاتی ہیں, لیکن جو جہاز یہ ریپیئر کر رہے ہیں بہتر ہوگا کہ اس کی پرائیویٹائزیشن ہو جائے. اور اب میں 2017 کی ماضی کی ہسٹری نہیں دہراتا, اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی تھی, پھر وہ یونینز کا جو چکر ہوا, پھر 3 بندے شہید ہو گئے, پھر وہ سارے کا سارا ایک جو لیجسلیشن یہاں آئی اس میں ہم نے ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی, اس پہ ہم نے پھر اس کو ریزالو کیا. اس کے بعد آبویسلی 18 کے بعد there was no interest to privatize. تو یہ اٹ از ویری مچ آن دی ایکٹیو پرائیویٹائزیشن ایجنڈا. بینگ چیئرمین کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن میں آپ کو یہ شیئر کر رہا ہوں وتھ کمپلیٹ رسپانسبلٹی. اٹ از گوئنگ ٹو بی رولڈ آؤٹ اگین پرائیویٹائزیشن پروسیس. اور ابھی چونکہ ریوائیو ہو گئی ہیں, آپ کے روٹس آر ویری ویلیویبل جو کہ یورپ کے اور یو کے ہیں, تو ایم شیور اس دفعہ انشاءاللہ بڑا اچھا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ آئے گا اور یہ پھر پرائیویٹائزیشن کا جو ہے پروسیس مکمل ہوگا. اٹس اونلی دا نیو انویسٹر جو کہ پھر اپنی انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو نہ صرف ریوائیو کرے گا بلکہ اس میں اس کو جہازوں کو ایڈ کریں گے. ان کے حوالے سے جو ایک میجر ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ جب 10 سال کی لیز پہ لیتے ہیں, جب وہ پرائیویٹ اس وقت ایئر لائنز ہیں یا پی اے ہے, تو ہم ان سے 10 سال کا ایڈوانس جو ہے وہ سیل ٹیکس چارج کر لیتے ہیں. آبویسلی از ناٹ وائبل کہ جی اگر $100 کی لیز ہے, میں مثال رہی ہوں 100 ملین کی ہے, تو اس پہ 18% ٹائمز 10 تو 180% آپ سیل ٹیکس ایڈوانس میں 10 سال کا جمع کروا دیں. وہ اس کے بھی چونکہ آئی ایم ایف کنڈیشنلٹیز ہے, تھنگز ہیو بین سورٹڈ آؤٹ. سو آئی ایم شیور دا نیکسٹ راؤنڈ جو پروسیس شروع ہوگا انشاءاللہ اٹ ول بی سکسیزفل. بہت شکریہ جناب چیئرمین. Thank you. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال اپنے براہ راست ملاحظہ کیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم نے قومی ایئر لائن کے پیرس پروازوں کے آغاز کے اشتہار کی تحقیقات کا حکم دیا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ آئفل ٹاور کے قریب قومی ایئر لائن کے جہاز کے ساتھ وی آر کمنگ کا غلط تاثر گیا. ایسا کہا گیا ہے. اسحاق ڈار کی جانب سے مزید کہا گیا کہ وزیر اعظم نے بھی قومی ایئر لائن کے پیرس پروازوں کے آغاز کے اشتہار کی تحقیقات کا بھی حکم دے دیا ہے, اور وزیر اعظم نے اس سے متعلق ان پروازوں کی بحالی کو بھی سراہا ہے.